آگے محبوب پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا انا لبینۃ، میں وہ آخری عید ہوں، وَأَنَا خَاتَمُ النَّبِيِّينَ، اور میں نبوت کو مکمل کرنے والا ہوں۔ بس فرق یہ ہے کہ ہارون علیہ السلام اور موسیٰ علیہ السلام دونوں نبی تھے، اور میرے بعد کوئی نبی نہیں آئے گا۔ لَوْ كَانَ بَعْدِي نَبِيٌّ لَكَانَ عمر، کہ اگر میرے بعد کوئی نبی آتا تو وہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ آتے۔ 7 ستمبر 1974 کو قادیانیوں کے خلاف ایک باقاعدہ قرارداد منظور کی تھی۔ ویسے تو ان کا جب بڑا آیا تھا نا مرزائی غلام احمد قادیانی، اس کو احمد بھی نہیں کہنا چاہیے، احمدی ہم لوگ ہیں، احمدی وہ لوگ نہیں ہیں، احمد مجتبیٰ کے ماننے والے ہم لوگ ہیں، وہ لوگ نہیں ہیں، مگر خیر وہ مشہور اس نام سے ہو گئے۔ تو غلام احمد قادیانی کا جب فتنہ اٹھا تھا، ہمارے علماء نے اسی وقت ان کا رد تو کر دیا تھا، اور ختم نبوت کے لیے کافی ساری قربانیاں بھی دی ہمارے علماء نے، اور کافی سارے علماء شہید ہوئے، کافی سارے علماء سزا یافتہ ہوئے، کافی سارے علماء زخمی ہوئے اس ایک مسئلہ ختم نبوت کے پیچھے۔ سوچیں آپ، تو یہ بہت نازک بات ہے کہ آج اگر آپ دیکھیں نا تو اب سوشل میڈیا کا دور ہے، تو آج ہمارے جیسے بہت سارے جو ہے نا چھوٹے چھوٹے عالم ہیں، بڑے بڑے علماء تو ان کی تو کیا عظمت اور شان ہے، مگر ہمارے والے جو چھوٹے چھوٹے ہیں نا، آج وہ بھی کھڑے ہو کے کہتے ہیں کہ ختم نبوت کے اس شق کے اندر یہ تھوڑا سا مسئلہ ہے، اور یہ ختم نبوت کا مسئلہ اگر تھوڑا سا اس طرح سے ہو جاتا تو زیادہ اچھا ہوتا، اس طرح سے اگر اس دور کے علماء یوں کرتے تو یوں ہو جاتا، یوں کرتے تو یوں ہو جاتا۔ آپ یقین مانیں کہ اگر ہم اس دور میں ہوتے تو ہم سے آواز بھی نہ اٹھائی جاتی ہے۔ ہم لوگ اتنے کمزور ہیں، ہم اتنے کمزور ہیں کہ ہمیں اس دور میں آواز بھی نہ اٹھائی جاتی ہم سے۔ ہمارے علماء نے اتنا بڑا کام کر کے دکھایا کہ اسمبلی کے پلیٹ فارم پر کھڑے ہو کر باقاعدہ طور پر مناظرے فرمائے، باقاعدہ طور پر ان کو ہرایا، پھر اس کے بعد باقاعدہ طور پر قانون کے اندر انہیں کافر ڈکلیئر کروایا، اور الحمدللہ اس قانون کی ہی برکت ہے کہ آج تک جتنی بھی انہوں نے سازشیں کی ہیں، کارروائیاں کی ہیں، ہمارے خلاف جتنے بھی ان کے حربے استعمال ہوئے نا، وہ کبھی بھی آفیشلی طور پہ نہیں کر سکے۔ آج تک انہوں نے ایڑی چوٹی کا زور لگا لیا، مگر آج تک وہ ختم نبوت کے اس قانون کو تبدیل نہیں کروا سکے۔ اور آج کا دن یہ بہت خاص دن ہے، ایک تو تقریب اسناد ہے، اور دوسرا ختم نبوت کا دن ہے۔ اور ختم نبوت کے متعلق ایک مختصر سی حدیث مبارکہ آپ لوگوں کے سامنے پیش کرنے کی سعادت حاصل کر رہا ہوں۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، نبوت جو ہے نا، وہ نبوت ایک محل کی طرح ہے، نبوت ایک محل کی طرح ہے، ایک پیلس کی طرح ہے، ایک کیسل کی طرح ہے۔ نبوت ایک محل کی طرح ہے، اور اس کی جو ساری اینٹیں ہیں نا، اس کے اندر جو اینٹیں لگی ہوئی ہیں، اس کی خوبصورتی میں جو اضافہ کر رہی ہیں، اس کو جو چمکا رہی ہیں، وہ تمام انبیاء علیہ السلام ہیں۔ حضرت آدم علیہ نبینا علیہ السلام سے لے کر حضرت عیسیٰ علیہ نبینا علیہ السلام تک جتنے بھی انبیاء علیہ السلام آئے ہیں، ان کی مانند وہ قصر محل ہے، اس کی اینٹ ہے۔ آگے محبوب پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، انا لبینۃ، میں وہ آخری عید ہوں، وَأَنَا خَاتَمُ النَّبِيِّينَ، اور میں نبوت کو مکمل کرنے والا ہوں، نبوت کو ختم کرنے والا ہوں۔ حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کیا ارشاد فرمایا؟ فرمایا انا لبینۃ، میں آخری عید ہوں، وہ آخری عید جو رہ گئی تھی نا اس محل کے اندر، وہ آخری عید میں ہوں، وَأَنَا خَاتَمُ النَّبِيِّينَ، اور میں قصر نبوت کو مکمل کرنے والا ہوں، میں نبوت کو اختتام کرنے والا ہوں، میں تمام نبیوں کی تصدیق کرنے والا ہوں۔ لا نبی بعدی، میرے بعد کوئی نبی نہیں آ سکتا، چاہے وہ نبوت کی کھڑکی کے ذریعے سے آئے، چاہے وہ بروزی نبی ہو یا ذیلی نبی ہو یا نبی کا معاون ہو یا نبی کا خلیفہ ہو، نبی نہیں آ سکتا۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ عنہ کو کہ نے ارشاد فرمایا، حضرت علی کو ارشاد فرمایا آپ میرے لیے نا مثل ہارون کے ہیں، جیسے موسیٰ علیہ السلام کے بھائی تھے نا حضرت ہارون علیہ السلام،
موسیٰ علیہ السلام کے بھائی تھے حضرت ہارون علیہ السلام، اور وہ آپ کے نائب تھے، یعنی موسیٰ علیہ السلام جب بھی آپ کو کہیں بھیجتے تھے اپنا نائب بنا کر بھیجتے تھے۔ محبوب پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اے علی آپ میرے لیے بمثل ہارون کے ہیں، کہ جس طرح موسیٰ علیہ السلام کے بھائی حضرت ہارون علیہ السلام کے، ایسے ہی آپ میرے لیے اسی طرح ہیں جیسے ہارون علیہ السلام ہیں۔ بس فرق یہ ہے کہ ہارون علیہ السلام اور موسیٰ علیہ السلام دونوں نبی تھے، اور میرے بعد کوئی نبی نہیں آئے گا۔ آپ صحابی ضرور ہیں مگر نبی نہیں ہیں۔ اسی طرح ایک اور حدیث مبارکہ میں ارشاد فرمایا، لو کان بعدی نبی لکان عمر، کہ اگر میرے بعد کوئی نبی آتا تو وہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ آتے، بل لا نبی بعدی، مگر میرے بعد کوئی نبی نہیں آئے گا۔ تو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں ختم نبوت کے اس مسئلے کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے، اور ہمارے اندر اتنی طاقت تو نہیں ہے کہ خیر ہم ان سے جا کر لڑ سکیں یا ان کے سامنے اسٹینڈ لے سکیں۔ ہاں اتنا ضرور ہے کہ ہم ان کو اپنے دل میں برا جانتے ہیں، اور اگر کہیں ہمیں موقع ملے تو ہم زبان سے بھی اقرار کرتے ہیں کہ یہ برے ہیں، اتنی ہمت ہمارے اندر الحمدللہ ہے کہ ہم انہیں برا کہہ سکتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہمارے حالوں پر رحم فرمائے۔